میں امام مالک ایک بڑا روشن نام ہے اور ان کو عالم مدینہ بھی کہا جاتا تھا، مدینے کا سب سے بڑے عالم امام مالک، جن کا انتقال 189 کے اندر ہوا۔ ان کا حدیث رسول میں ان کی خدمات اور رسول اللہ کی حدیثوں کا احترام، حضور سے محبت کا یہ عالم تھا۔ امام قاضی عیاض بہت بڑے عالم و محدث گزرے ہیں۔ الشفا ان کی بہت مشہور کتاب ہے، بارگاہ رسول میں مقبول کتاب ہے، 2 جلدوں میں آتی ہے، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ 45۔ اور اسی روایت کو جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، انہوں نے اپنی کتاب بستان المحدثین صفحہ 19 پہ لکھا ہے کہ آپ کی کنیز تھی، اس کو آپ نے حکم دے رکھا تھا کہ جب کوئی شخص حاضر ہو، کوئی شخص آئے اور وہ دین کے متعلق سے آئے، دین کے حوالے سے آئے، تو اس سے پہلے ایک سوال پوچھو کہ وہ فقہ کا مسئلہ جاننے آیا ہے کہ حدیث رسول سننے آیا ہے۔ بہت غور سے سنیں یہ بات۔ جب آنے والا آئے کسی دینی معاملات میں تو پہلے اس سے سوال کرو کہ تم کیا جاننے آئے ہو، مسائل جاننے آئے ہو کہ رسول اللہ کی حدیث سننے آئے ہیں؟ اگر وہ کہے کہ میں مسائل جاننے آیا ہوں، فقہ کا مسئلہ سننے آیا ہوں، تو مجھے اطلاع کر دو۔ اور اگر وہ کہے کہ رسول اللہ کی حدیث سننے آیا تو اس کو پھر بیٹھک روم میں بٹھاؤ، بیٹھک کی جگہ بٹھاؤ، پھر مجھے اطلاع کرو اور اس کو کہو کہ کچھ انتظار کرے۔ تو کرتے کیا تھے امام مالک اس درمیان میں؟ جب آنے والا آتا اور کہتا کہ امام مالک ہے تو کنیز پوچھتی کس لیے آئے؟ مسئلہ جاننے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹھیے۔ کہتی امام مالک کی خدمت میں جاتی، حضور فلاں شخص آیا کچھ مسئلہ پوچھنا چاہتے۔ امام مالک فوراً آتے، وہ مسئلہ بیان کرتا، فوراً جواب دے دیتے۔ مگر آنے والا آتا اور آ کے کہتا میں حدیث رسول سننے آیا ہوں، کنیز کہتی بیٹھیے اور کچھ انتظار کیجئے۔ پھر امام مالک کی خدمت میں آتی، کہتی حضور فلاں ابن فلاں کوئی شخص ہے، اپنا نام یہ بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں حدیث رسول سننے آیا ہوں، میں نے اسے بٹھا دیا ہے۔ تو آپ فرماتے جاؤ وہ کام کرو جس کا میں نے حکم دیا۔ تو وہ کیا کرتی، کچھ کوئلے ہوتے نا، اس کو سلگاتی، جلاتی اور اس میں عود اور لبان ڈال کے وہ گرم کرتی، اس کو خوشبو سے کمرے کو مہکاتی، اور اس درمیان میں جبکہ یہ کوئلے وغیرہ سلگانے میں مشغول رہتی، امام مالک غسل کرتے، لباس تبدیل کرتے، عبا پہنتے، امامہ باندھتے، اور پھر ایک تختہ اس پر تشریف لاتے اور فرماتے شخص اب بتا کون سی رسول اللہ کی حدیث سننا چاہتا۔ رسول کی حدیث سنانے کے لیے یہ اہتمام کرتے تھے۔ علماء فرماتے کہ اگرچہ ابھی غسل کیا ہوا ہوتے تھے، ابھی اگرچہ کپڑے بدلے ہو، لیکن جب آنے والا آ جائے تو دوبارہ غسل کرتے، لباس دوبارہ تبدیل کرتے، دوبارہ امامہ سجاتے، دوبارہ عبا جبہ پہنتے، اور آپ کہتے کہ اب بتا کون سی حدیث سننا۔ پوچھا گیا امام مالک اتنا تکلف آپ کیوں کرتے؟ کہا رسول اللہ کی حدیث کے احترام۔ رسول اللہ کی حدیث بیان کرنا اتنا معمولی بات نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں میں ہیں اور امام مالک سے بھی استفادہ کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، تخت پر جلوہ کرتے، شاگرد آپ سے حدیثوں کو سماعت کر رہے تھے، آپ حدیثیں لکھوا رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک رنگ آتا ہے امام مالک کے چہرے پہ، ایک رنگ جاتا ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ بڑی تکلیف میں ہیں، جیسے کوئی آپ پہ مرض لاحق ہو گیا ہو، کوئی تکلیف سے گزر رہے ہو، جس کو آج کے زمانے میں ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ جیسے کسی کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہو تو کیسا اس کی حالت دیگر ہو جاتی ہے، وہ حالت ہو گئی۔ لیکن آپ مسلسل حدیث بیان کرتے رہے، حدیث کو آپ نے منقطع نہیں کیا، روکا نہیں۔ جب مکمل حدیث بیان کر چکے تو آپ نے اپنے جھبے کو ہٹایا، جب جھبا مجمع عام میں کھولا تو دیکھا جھبے سے خون ٹپک رہا تھا۔ لوگ لپکے کہ خون کیسے اچانک، دیکھا تو آپ کی پیٹھ سے خون جاری تھا، اور ایک بچھو تھا جو ڈنگ مار رہا تھا، آپ کے جسم سے چپکا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم 16 مرتبہ اس نے مجھے ڈنک مارا ہے۔ لوگوں نے کہا حضور یہ تکلیف آپ پہ گزر رہی تھی اور ہم محسوس کر رہے تھے، تو آپ بیچ میں رک جاتے اور اپنی حفاظت کرتے۔ آپ نے فرمایا مجھے حیا آئی کہ میں رسول اللہ کی حدیث کو بیچ میں روک دوں اور اپنے جان کی پرواہ کروں۔ خدا کی قسم اگر حدیث پوری بیان کرتے ہوئے میری جان بھی چلے جاتی تو حدیث بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ احترام تھا۔ اور آج ہمارے یہاں کچھ جماعتوں نے کیا کیا، حدیث کی اہمیت گڈروں اور نالوں پہ کھڑے ہو کے حدیث سنا رہے۔ تبلیغی جماعت ہے، کون سی جماعت لے کے چل رہے ہو بھائی؟ یہ روایت کنہوں نے لکھی، حوالہ سن لیجیے، امام قاضی عیاض شفا جلد نمبر 2 صفحہ 46 پہ۔ اب سنیے امام مالک حدیث کا احترام بات ہے۔ ہشام ابن عمار آپ کے شاگرد ہے، ہشام ابن عمار، وہ بیان کرتے ہیں، اس کو امام قاضی عیاض لکھ رہے ہیں کتاب الشفا جلد 2 صفحہ 46، اور علامہ امام ذہبی اپنی مشہور زمانہ کتاب سیار و اعلام النبلاء
جلد نمبر 11 صفحہ 429 پہ لکھتے ہیں کہ ہشام ابن عمار کہتے ہیں کہ امام مالک بازار سے گزر رہے تھے، میری نظر پڑی، مجھے یاد آیا کہ میں فلاں حدیث کے تعلق سے آپ سے سوال کر لوں. ایک حدیث میں نے آپ سے سن رکھی تھی اور میں بھول گیا تھا. قریب گیا، سلام کیا، کہا کہ امام مالک ایک حدیث میں نے فلاں سنی تھی، کچھ اس قسم کا مضمون تھا، میں بھول گیا، للہ میرے لیے وہ حدیث کو دوہرا دی. آپ نے بہت گھور کے غصے سے ان کو دیکھا. جب ہشام ابن عمار ان کے شاگرد نے دیکھا کہ آپ جلال میں ہیں تو آپ ڈر گئے کہ بھائی پتہ نہیں کیوں ناراض ہو گئے، تو کچھ کہا نہیں، ساتھ ساتھ چلتے رہے کہ شاید اب حدیث بیان کرے، تب حدیث بیان کرے. یہاں تک کہ امام مالک پورے بازار سے گزرتے ہوئے آئے، گھر پہ پہنچے، اور جب پہنچے تو کہا ہشام بیٹھو، اور غلام کو آواز دی. غلام آیا تو آپ نے فرمایا کہ کوڑا لے کر آ، اور اس کی پیٹھ پہ 20 کوڑے مار، ہشام کی پیٹھ پہ. ہشام نے پیٹھ جھکا لیا. فرما بردار شاگرد تھے، آج کے تھے شاگرد نہیں تھے کہ ورنہ استاد کوئی گالی بکتے کہ تو ہوتا کون ہے سزا دینے والا. سر جھکا لیا، کہا کہ حضور یہ سزا بچشم خوشی مجھے سر آنکھوں پر، لیکن سرکار میرا جرم بتا دیجیے. کہا جرم یہ ہے کہ تو نے حدیث رسول بازار میں پوچھ کے حدیث رسول کی توہین کی ہے. سرکار کی حدیث اتنی ہلکی نہیں کہ اس کو بازاروں میں کہیں بھی بیان کیا جائے، اس کے لیے مقام، جگہ اور اس کا محل وقوع دیکھا جاتا ہے. لہٰذا میرے نزدیک اس کا حکم یہ ہے کہ جو بازار میں حدیث بیان کرے اور حدیث پوچھی جائے اس سے اس کے پیٹھ پہ 20 کوڑے لگائے جائے. کہا غلام کوڑے مار. ہشام فرما برداروں کی طرح جھک گئے. غلام نے 20 کوڑے مارے. جب 20 کوڑے لگا چکا تو آپ نے فرمایا کہ سنو، یہ تو سزا تھی جو میرے نزدیک متعین تھی، اب تم پہ جو 20 کوڑے میں نے مارے ہیں اس کا ازالہ یہ ہے کہ اب تم مجھ سے رسول اللہ کی 20 حدیثیں سنو. پھر آپ نے حضور کی 20 حدیث سنائی. ہشام کیا کہتے ہیں، اے کاش مجھے معلوم ہوتا کہ ان ہر کوڑے کے وقت ایک حدیث سننے کی ملیں گی تو میں خواہش کرتا کہ آپ مجھ پہ 100 کوڑے لگاتے تاکہ 100 حدیثیں مجھے سننے کو مل جاتی. یہ عشق محبت تھی. امام ابو داؤد اصحاب ستہ میں جن کا شمار ہے. پورا نام ہے ابو داؤد، کنیت سلیمان بن اشعث سجستان علاقہ وہاں کے رہنے والے ہیں. 275 ہجری میں انتقال ہوا. انہوں نے سنن ابو داؤد کے نام سے کتاب لکھی، سنن ابی داؤد، جو سیاہ ستہ میں مسلم کے بعد تیسرے نمبر پر آتی ہے. بڑی جستجو اور محنت سے لکھی، بڑے سفر کیے طویل حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے، یہاں تک کہ حضرت احمد بن محمد ابن خلقان محدث اور عالم ہے، وفیات العیان جلد نمبر 2 صفحہ 404 پر. امام جمال الدین ابی الحجاج المزی تہذیب الکمال جلد 11 صفحہ 366. امام محمد بن احمد عثمان الذہبی سیار الاعلام النبالہ جلد 13 صفحہ 213. اور امام ابن حجر عسقلانی تہذیب التہذیب جلد نمبر 3 صفحہ 11 پر نقل فرماتے، حوالے پہلے دے دیا، فرماتے جاء سہیل ابن عبداللہ تشتری الی ابی داؤد. حضرت عبداللہ بن تشتری بہت بڑے تصوف کے عالم اور امام مانے جاتے، بہت بڑے صوفی بزرگ، وہ امام ابو داؤد کی خدمت میں آئے. جب انہوں نے ابو داؤد لکھی اور آنے کے بعد جب یہ پہنچے خدمت میں، فقیلا یا ابا داؤد، لوگوں نے کہا کہ ابو داؤد ھذا سہیل جاءک زائرا، کہا کہ سہیل بن عبداللہ تشتری ہے، یہ آپ کی زیارت کے لیے آئے. تعارف کرایا گیا امام ابو داؤد کے پاس ان کا. فرحبا بہ، چنانچہ حضرت امام ابو داؤد نے ان کا استقبال کیا، خیر مقدم کیا. فقال له سہیل، حضرت سہیل بن تشتری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر ابو داؤد سے عرض کیا، اخرج الی لسانک الذی تحدث بہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقبلا، کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ اپنی وہ زبان مبارک باہر نکالیے کہ جس سے اس زبان سے حدیث رسول بیان ہوئی، تاکہ اس زبان کو میں چوموں. سارے محدث کیا بدعتی تھے، یہ احترام، یہ عزت و احترام تھی کہ اس زبان کو میں چومنا چاہتا ہوں. عبداللہ تشتری کو اتنے بڑے بزرگ کہتے ہیں ابو داؤد اپنی زبان کو باہر نکالیے، میں اس زبان کو چوسوں جس زبان نے رسول اللہ کی حدیثوں کی تلاوت کی ہے. تو امام ابو داؤد محدث تھے، انہوں نے کہا نہیں اے بدعتی کہی گئی، کیا چوما چاٹی لگا کے رکھا ہے. تجھے پتہ نہیں جماعت آئیں گی اہل حدیث کی جو کہیں گی چومنا شرک ہے. یہ نہیں کیا، بلکہ کیا حدیث کیا روایت کے الفاظ آتے، فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ لِسَانَهُ، حضرت امام ابو داؤد نے اپنی زبان کو باہر نکالا. فَقَبَّلَهُ، حضرت امام عبداللہ تشتری نے پھر ان کی زبان کو چوما اور چوسا. تو یہ حدیث رسول کا احترام، حدیث بیان کرنے والے کا احترام ہوتا تھا.